بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈیموکریسی، الیکشن، ووٹ، پارلیمنٹ اور سول رائٹس کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن جنرل عاصم منیر نے جو شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کے بارے میں ہے، اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کے بارے میں ہے۔ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کے جو اثرات ہو سکتے تھے اداروں پر یا مختلف سفیئرز آف لائف پر، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، بطور ایک ڈیموکریٹ کے، بطور ایک جمہوری شخص کے، ہم فوج کی سیاسی مداخلت کے خلاف ہیں، لیکن بہرحال فوج ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے۔ جیسے جدید ریاستوں میں تمام ملکوں نے اپنی اپنی فوج بنائی ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہمارے ملک کو بھی ایک طاقتور اور منظم اور ڈسپلنڈ آرمی کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، آرمی، مضبوط آرمی، ڈسپلنڈ آرمی ہماری ضرورت ہے۔ ہم بات یہاں سے شروع کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں کسی کی بھی دو رائے نہیں ہے، ہماری دو رائے نہیں ہے، یا ہر بندہ جانتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت عمران خان صاحب کی ہے، اور نوجوانوں سے لے کر خواتین تک، فیملیز سے لے کر اداروں تک، ہر جگہ عمران خان کی سپورٹ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کی مقبولیت نے معاشرے کو، گھروں کو، صحافیوں کو، ججز کو یا دیگر ادارہ جات کو آپ دیکھ لیں، تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ صحافیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ صحافی ایک یعنی کہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ عمران خان کے سپورٹ میں سارا دن ویلاگز کرتے ہیں یا ان کے حق میں پروگرامز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ عمران خان صاحب کے خلاف، ان کی سیاست کے خلاف ویلاگز کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں۔ جیسے اپنا صحافی تقسیم ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی اسی مقبولیت کے زیر اثر، عمران خان صاحب کی مقبولیت کے زیر اثر تقسیم ہو گئے ہیں، اور اسی مقبولیت کے اثرات ہم نے پاکستان کی آرمی میں بھی دیکھے ہیں۔ پاکستان کی آرمی جب جنرل عاصم منیر صاحب کے کمانڈ کے انڈر آئی ہے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات، بہت سارے جرنیلز، بریگیڈیئرز عمران خان صاحب کے فیور میں تھے۔ فیض حمید صاحب کا نام آپ کے سامنے ہے۔ فیض حمید کو کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جو ہمارے جرنیلز تھے، جو کور کمانڈرز تھے، ان کو ریٹائرمنٹ دی گئی ہے، کمپلسری ریٹائرمنٹ دی گئی ہے، صرف ان کی پولیٹکس میں دخل اندازی کی بنیاد پر۔ اور دخل اندازی بھی ان کی صرف اس بنیاد پر تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے فین کلب میں شامل تھے، جس طریقے سے دیگر بہت سارے لوگ، عوام، نوجوان عمران خان صاحب کے فین کلب میں شامل ہیں۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ آرمی کا ڈسپلن، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں صرف انہی الفاظ تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا کہ اس وقت آرمی کا ڈسپلن خراب ہونے کے قریب تھا۔ جب آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے فوج کا ڈسپلن بھی خراب ہو رہا ہے، فوج کے جرنیلز پولیٹکس میں براہ راست انٹرفیئر کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس ڈسپلن کو، آرمی کے ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے بہت سارے
جو ہیں اپنا بریگیڈیئرز، میجر جنرلز اور لیفٹیننٹ جنرلز جو کور کمانڈر تھے ان کو آرمی سے فارغ کر دیا. کئی لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا. فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہوا کیونکہ ان کی مداخلت عمران خان صاحب کے دور سے لے کر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رہی ہے. سیاست میں ان کی مداخلت جاری رہی ہے. اور یہ کارنامہ اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو فوری طور پر قابو نہ کیا جاتا تو آج جو اس وقت ملک کے حالات ہیں انڈیا کے ساتھ، جو ہمارے ملک کا تصادم چل رہا ہے، اس میں ہماری فوج کی کیا صورتحال ہونی تھی. ہم ایک ڈسپلنڈ اور ون کمانڈ آرمی کے انڈر شاید اس وقت اتنے مضبوط طریقے سے نہ کھڑے ہوتے جس طریقے سے ہم اس وقت کھڑے ہیں اگر جنرل عاصم منیر صاحب فوج میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو سروس آف پاکستان آرمی کی سروس سے ریٹائر نہ کرتے، کمپلسری ریٹائر نہ کرتے. جنرل عاصم منیر نے دیکھیں پروفیشنل فوج ہماری ضرورت ہے، اور جنرل عاصم منیر نے فوج کی حد تک ایک پروفیشنل سولجر ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور اس ثبوت کی خاطر انہوں نے فوج میں جو تقسیم پیدا ہو چلی تھی، جو تقسیم پیدا ہونے کے چانسز تھے، جو فوج کی جو تقسیم تھی اس کو گہرا نہیں ہونے دیا. انہوں نے فوری طور پر پاکستان آرمی میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات کیے جو کہ ایک کمانڈنگ آفیسر کو کرنے چاہیے کہ وہ ڈسپلنڈ آرمی کو ڈسپلن کے انڈر لے کر آئے. یہاں پر ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں اس وقت ہماری آرمی تقریباً تمام بارڈرز پر، آپ کے علم میں ہے کہ کے پی میں، بلوچستان میں بھی آرمی مصروف ہے، اور اس وقت ایل او سی پر اور دیگر انٹرنیشنل بارڈر پر بھی پاکستان کی آرمی انڈیا کے سامنے موجود ہے. اور یہ اسی ون کمانڈ کے تحت جو ایک ڈسپلنڈ آرمی میں ہونا چاہیے اسی کے تحت وہ اس وقت آپریٹ کر رہی ہے. خدا نہ خواستہ اگر آج سے 2 سال پہلے انڈیا ہمارے ساتھ اس کا کوئی اس قسم کا چپکلش کا یا رفٹ کا یا جنگ کا کوئی سما ہوتا، کوئی ماحول ہوتا، تو اس وقت آپ سوچیں کہ ہماری فوج نے کس صورتحال میں ہونا تھا اگر جنرل عاصم منیر فوری طور پر ان تمام جو پولیٹیکل جرنیل تھے ان لوگوں کو آرمی سے فارغ نہ کرتے اور پوری پاکستان آرمی کو انڈر ون کمانڈ لے کر نہ آتے. پروفیشنل آرمی ہر ملک کی ضرورت ہے. ایک پروفیشنل سولجر کا یہ کام ہے، پروفیشنل کمانڈر کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی فوج کی پروفیشنل صلاحیت کو بڑھائے، اپنی فوج کی پروفیشنل صلاحیت کو اس طریقے سے بڑھائے کہ وہ اپنے بارڈر کا، اپنے جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کا دفاع کر سکے. آرمی کا بنیادی مقصد ہی ملک کا دفاع کرنا ہے. اس کے علاوہ آرمی کا سیاست میں آنا یا سیاست میں مداخلت کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے. امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان آرمی مزید پروفیشنل ہوگی اور سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کرے گی. یہ صرف امید کی بات ہے جو بظاہر فی الحال تو نظر نہیں آتا، لیکن اس وقت کی جو ہماری ضرورت تھی وہ کم از کم جنرل عاصم منیر صاحب نے وہ پوری کی ہے. اور اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے پاکستان فوج کو ون کمانڈ کے انڈر لا کر ایک شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب عمران خان صاحب کی مقبولیت نے تمام اسفیئرز آف لائف کو، صحافیوں کو، ججز کو، ایون گھروں میں تقسیم کر دی تھی مقبولیت کی بنیاد پر. اور آپ نے دیکھا کہ ججز بھی جب یحییٰ آفریدی صاحب سے پہلے
जजेस पर कितनी तनकीद होती थी, और जजेस को काम करने से पहले लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में भी तमाम व्लॉगर्स, तमाम प्रोग्राम्स जो नेशनल न्यूज़ पर चलते हैं उनमें इन लोगों का जिक्र होता था। लेकिन हमारे लिए ये खुशी की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी अपने कमांडर के तहत अंडर वन कमांड पूरी तरह मुस्तहकम है और पूरी तरह चौकस है, जिसका सेहरा लाजमी तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया जाना चाहिए। उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान फ़ौज को तकसीम होने से बचाया है। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा जो यहाँ पर मुनासिब अल्फाज हैं। जिस चीज़ का ख़तरा था कि ये हो सकता है, देखें, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान आर्मी अंडर वन कमांड ना होती तो इस वक्त हमारे बॉर्डर की सूरत हाल क्या होनी थी, और इंडिया के, हिंदुस्तान के इस वक्त जो हौसले थे पाकिस्तान, या उनके जो इरादे थे पाकिस्तान को तबाह करने के या जंग करने के, वो इस वक्त किस लेवल पर होने थे। इसीलिए हम कहते हैं कि इदारों को, पाकिस्तान आर्मी की सिर्फ़ एक ही ड्यूटी है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़, दिफा करना। रियासत पाकिस्तान कभी भी किसी दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करने के बारे में नहीं सोचती, लेकिन अपने मुल्क का दिफा करना, अपने मुल्क के इंटरनेशनल बॉर्डर का दिफा करना, यह पाकिस्तान आर्मी की ज़िम्मेदारी है। बतौर एक मुहिब वतन शख्स के हम सब लोग ये कहने के लिए बिल्कुल हक बजानिब हैं कि हम लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। हम लोग ख़ुद अपने तौर पर भी पाकिस्तान का दिफा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ज़रूरत किसी मुल्क का दिफा करने की एक प्रोफेशनल आर्मी पूरा कर सकती है, वो शायद हम लोग नहीं कर सकते। प्रोफेशनल आर्मी हर मुल्क की, जैसे हमने पहले अर्ज़ की, ज़रूरत है, इसी तरीके से हमारे मुल्क की भी प्रोफेशनल आर्मी एक ज़रूरत है। यहाँ पर हम आपके साथ जो यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने सियासत में मुदाखलत करने वाले जर्नल्स को सज़ा देकर, कोर्ट मार्शल करके, उनको मिलिट्री सर्विसेज से रिटायर करके वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी हमें ज़रूरत थी। वरना इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कभी भी पाकिस्तान आर्मी से जर्नलों को फ़ारग नहीं किया गया, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी और वन कमांड की ज़रूरत थी। इसलिए जनरल आसिम मुनीर का ये कारनामा शानदार कारनामा है जिसको याद रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपके साथ एक बात और भी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर आपके साथ एक चीज़ और जो शेयर करनी चाहिए और करना चाहते हैं वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर ने सियासतदानों के लिए एक पैगाम छोड़ा है, अपना ये अमल करके अपनी फ़ौज से पॉलिटिकल जर्नल्स को फ़ारग करके हमारे सियासतदानों के लिए एक पैगाम छोड़ा है। वो पैगाम ये है कि पाकिस्तान आर्मी का कोई ऑफिसर या कोई जर्नल या कोई ब्रिगेडियर सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। ये इस चीज़ का मैसेज है। अब यहाँ पर हमारे जो सियासतदान हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे तमाम लोगों पर नज़र रखें और उन तमाम लोगों को मना करें कि वो जर्नलों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ अपनी सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। ये मैसेज जो जनरल आसिम मुनीर की तरफ से हमारे ख़्याल में दिया गया है सियासतदानों को, अगर इस पर अमल हो जाए तो हमारी फ़ौज हमेशा के लिए एक प्रोफेशनल फ़ौज बन जाएगी और हमारे बॉर्डर भी सिक्योर हो जाएंगे और हमारी जो सियासी नाकामियां हैं,
ہماری سیاسی ناکامیاں جو ہیں وہ دوسرے نمبر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور سیاست میں فوج کا عمل دخل بھی ختم ہو جائے گا۔ آخر میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا ویلاگ کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔